سوچئے وہ گھر جہاں کبھی ہنسی کی آواز گونجتی تھی، آج وہاں خاموشی چیخ بن چکی ہے۔ جہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کو تسلی ملتی تھی، آج وہی چہرہ دیکھ کر دل بھاری ہو جاتا ہے۔ کبھی بیوی کی آنکھوں میں شکایت ہوتی ہے، کبھی شوہر کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، کبھی بچے ضد کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کی باتوں سے دل دکھتا ہے، اور انسان سوچتا ہے آخر میرے گھر کا سکون کہاں چلا گیا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، گھر کا سکون پیسوں سے نہیں ہوتا، نہ بڑی گاڑی سے ہوتا ہے، نہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے ہوتا ہے، بلکہ گھر کا سکون تو دل کے اطمینان سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے سلیقے سے ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے اس بیان میں ہم یہی بات کریں گے کہ گھر کے سکون ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ جب گھر میں بے چینی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور کیسے ہم پھر سے اپنے گھر کو سکون کا گھر بنا سکتے ہیں؟ پتہ ہے گھر کا سکون ختم ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے دوری۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ اللہ کو بھول جانا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ دوستو، نماز چھوٹ جائے، قرآن گھر سے غائب ہو جائے، دعا صرف مصیبت میں یاد آئے، اور پھر ہم پوچھتے ہیں سکون کیوں نہیں ہے؟ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں شیطان اپنا ڈیرا جما لیتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں جھگڑے، غصہ، نفرت اور بے چینی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان اخلاق کی کمی۔ اکثر گھر کا سکون تب برباد ہوتا ہے جب شوہر سنتا نہیں، بیوی سمجھتی نہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نکاح صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور یہ حکم صرف شوہر کے لیے نہیں ہے بلکہ بیوی کے لیے بھی ہے۔ لہجہ نرم رکھو، یہ بیوی کے لیے ہے۔ شکایت کم اور شکر زیادہ کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، جہاں طعنے ہوتے ہیں وہاں محبت مر جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے زبان کا غلط استعمال کرنا، کیونکہ گھر برباد کرنے کے لیے ہتھیار نہیں چاہیے، صرف زبان کا غلط استعمال کافی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ ایک جملہ سالوں کا رشتہ ہلا دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو۔ اگر ہر جھگڑے میں ہم چپ رہنا سیکھ لے تو آدھے مسئلے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے غصے پر قابو نہ ہونا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے میں بولا گیا لفظ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ جب غصہ آئے وضو کر لو، جگہ بدل لو، مطلب کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، چپ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ اور آپ کو پتا ہے یہ چیزیں میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ سب میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں۔ ایک ٹائم تھا جب مجھے بھی چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے بھی بہت غصہ آتا تھا، کسی کی بولی ہوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن جب میں نے قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، کیونکہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی سے تو بہت ہی الگ ہے۔ ہمیں تو شیطان نے اتنا گھیر رکھا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کس کی امتی ہے۔ ہم امتی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو چلیے پانچویں مسئلے پر جاتے ہیں، جو سب سے بڑا پانچواں مسئلہ ہے، وہ ہے ہر وقت شکایت کرنا اور دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے کمپیریزن، جو کہ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، اس کے شوہر کو دیکھو، اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، اس کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کمپیریزن۔ یاد رکھنا، کمپیریزن سے حسد پیدا ہوتی ہے، اور حسد
سکون کا قتل کر دیتی ہے۔ جو ملا ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرو۔ ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کا سکون تو اب ختم ہو گیا ہے، اب کیا کرے؟ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے، نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، گھر میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیجئے، صبح شام کی دعائیں پڑھیے، جیسے کہ صبح کی دعا، شام کی دعا، اور یاد رکھیے جس گھر میں فجر ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ اکثر ہم کہتے ہیں غلطی اس کی ہے، وہ بدلے گا جب میں بدلوں گا۔ اسلام کہتا ہے بدلاؤ ہمیشہ خود سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا لہجہ ٹھیک کرو، اپنی عادتیں سدھارو، اپنی نیت کو صاف رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف نیت اور صاف دل دیکھتا ہے۔ اور صاف دل میں یہ آتا ہے کہ ایسے نہیں میرا دل صاف ہے، میں کسی کو کچھ بھی بول دو، سامنے والے کو اس سے چاہے تکلیف ہو یا کچھ بھی ہو، ایسا نہیں۔ صاف دل مطلب نرمی بھی اس میں آنی چاہیے۔ اگر کچھ بات آپ کے من میں ہے، کوئی چیز آپ کو سامنے والی کی صحیح نہیں لگی، تو ایسا نہیں کہ اس کا دل توڑ کر بول دے، کیونکہ دل دکھانا اور دل توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے سامنے والے کو سمجھا کر پیار سے وہ چیز بتائیے، ایسے لہجے سے کہیے کہ جس سے سامنے والے کا دل نہ دکھے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنا لہجہ ٹھیک کرو، اپنی عادتوں کو سدھارو، اپنی نیت کو صاف رکھو۔ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی کسی کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اتنے پیار سے بولنے کے بعد، اتنے اچھے سے رہنے کے بعد وہ سامنے والا تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تب کیا کرے؟ تب ہم ایک کام کر سکتے ہیں، دعا کو ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ جب بات سے بات نہ بنے، جب سمجھنا مشکل ہو جائے، تب اللہ سے کہہ دو یا اللہ میرے گھر میں محبت ڈال دے، اور یہ چیز دل سے کہو، ایسا سمجھ کر کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ ان سے یہ بات کہہ رہے ہو۔ شوہر بیوی کے لیے دعا کرے اور بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، ماں باپ بچوں کے لیے دعا کرے اور بچے بھی ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اور یاد رکھیے بچوں کے لیے بھی دعا مطلب بچوں میں بہویں بھی آتی ہے اور داماد بھی آتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے۔ اور ماں باپ کے لیے دعا، ماں باپ میں ساس سسر بھی آتے ہیں، تو اس طرح سے دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور ایک عادت جو بہت ہی پیاری ہے وہ ہے معافی اور درگزر کرنا سیکھے۔ یہ نہیں کہ اس نے کچھ کہہ دیا اس کو اس پر 100 باتیں سنائیں، اتنا سنائے کہ سامنے والا آپ سے نفرت کرنے لگ جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، جو معاف کر دیتا ہے وہی سکون پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ 5واں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں دین کا ماحول ہی نہیں ہے، تو گھر میں دین کا ماحول بناؤ۔ اب وہ کیسے کرنا ہے؟ مل کر نماز پڑھو، مل کر دعا مانگو، بچوں کو اللہ اور رسول کی باتیں سکھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، جس گھر میں دین ہوتا ہے وہاں شیطان ٹک نہیں پاتا۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ دوستو، گھر جنت بھی بن سکتا ہے اور گھر جہنم بھی بن سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گھر میں جگہ دی ہے یا نہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں رحم رکھا ہے یا نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ سب اوپر کے دل سے نہیں ہونا چاہیے، یہ سب من سے ہونا چاہیے، سچے دل سے ہونا چاہیے، کیونکہ رشتوں میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ کے گھر کا سکون ختم ہو رہا ہے تو مایوس مت ہوئیے، اللہ اب وہی ہے، دعا اب وہی ہے، یہ قوت رکھیے، اور دل اب بھی بدل سکتے ہیں۔ اور بس نیت کیجئے کہ میں اپنے گھر کو اللہ کے حکم پر چلاؤں گا۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کے گھر بنا دے، آمین۔